سر کسٹوڈیل ٹارچر کی بات کی عمران خان صاحب نے 4 نام لیے. اس کے علاوہ ویسے جو حالات ہیں آپ بہت سارے کیسز کو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں, خود لیڈ کر رہے ہیں ان کو. جو اس وقت پاکستان کی کنڈیشن ہے انسانی حقوق کے معاملات کو لے کر, اکانومی, پالیٹکس سیٹ اسائیڈ, کیا اس سے پہلے بھی ایسی کوئی کنڈیشن تھی؟ دیکھیں جمیل فاروقی صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جب عدلیہ بحالی کی تحریک چلائی تھی نا, وہ مشرف صاحب کا بدترین زمانہ تھا. اس وقت بھی ہمارے خلاف مقدمے بنے, ٹارچر ہوئے, جیلوں میں ہمارے دوست کے, اور ہمارا معاشی قتل بھی ہوا. لیکن جو گھٹن کا ماحول پچھلے ہم نے 8 مہینوں میں دیکھا, میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ حالات نہیں دیکھے تھے. یعنی ضیاء الحق کا ماشاء اللہ بھی ہم نے دیکھا, اس کے بعد مشرف کا ماشاء اللہ بھی دیکھا, اور مشرف صاحب کے تو 2 ماشاء اللہ لکھے. اسپیشلی جو سیکنڈ ماشاء اللہ تھا وہ تو عدلیہ اور وکیلوں کے خلاف تھا, جس کی موومنٹ ہم نے چلائی تھی. یہ ظاہر پولیٹیشین تو اس وقت تھے ہی نہیں, بعد میں ہمیں فالو کیا انہوں نے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ جو کچھ ورسٹ کائنڈ آف وائلیشن ہم نے اب دیکھی ہے, جو خوف اور ڈر کی فضا پیدا ہوئی ہے, اور جس طرح پریشر اور تشدد ہوا ہے, جس طرح ارشد شریف کے اوپر 16 مقدمے کیے گئے اور وہ ملک چھوڑنے پہ مجبور ہوا. پھر ایسے آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یو اے کی گورنمنٹ سے کو بھی کہہ کے وہاں سے ان کو نکلوایا؟ ان کا 20 دن کا ویزا ابھی باقی تھا. یہ سارا تقریریں کرتے رہے نا پی ڈی ایم کے جو وزراء ہیں, نہیں اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں تھا. جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آئی ہے ان کے اپنے زیر نگرانی, جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بنی ہے سپریم کورٹ میں, اس میں آیا ہے کہ نہیں, ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے, ایویڈنس ہے کہ ہاں جی اس کی زندگی کو خطرہ تھا ان مقدمات کی وجہ سے. اور پھر جو ان مقدمات کے جو مدعی تھے وہ سامنے نہیں آ رہے, پتہ ہی نہیں وہ کون ہے, ان کا نہیں پتا کون ہے, وہ ایسے خفیہ ہاتھ ہیں. پھر یو اے کی گورنمنٹ سے ابھی 20 دن کا ویزا باقی ہے, وہ پھر وہاں سے نکالے جاتے ہیں, اور وہاں کینیا سے جو کچھ ہوا. دیکھیں یہ ساری چیزیں, یہ جیسے آپ نے انٹرو میں بھی بتا دیا, یہ سارے سرکمسٹانسز کس کو طرف لے کے جاتے ہیں. آپ خدا نخواستہ مشرقی پاکستان کو لے کے چلے جائیں, وہاں کیا ہوا تھا؟ فوج اور عوام کے درمیان یہ محبت کا بانڈ ہوتا ہے, رشتہ ہوتا ہے. وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور عوام ان کے رشتہ ہے, اور عوام ان کے اوپر جان نچھاور کرتی ہیں. اس بانڈ کو جب کمزور کر دیں گے تو پھر یہ الگ الگ ہو جائیں گے. پھر اس کا کیا اثر ہوا؟ مشرقی پاکستان الگ ہوا, اور اس وقت بھی ڈکٹیٹرشپ تھی, اس وقت بھی گھٹن کا ماحول تھا, وہاں کے لوگ مسٹرسٹ ہو گیا. اور یہ جو آج کی کیفیت ہو رہی ہے, آپ کی معاشی بدتری تو ایک طرف ہے, دیکھیں نا, جو یہ ذہنی سکون نہیں ہے لوگوں کو, پریشانی کی کیفیت نہیں ہے. فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف سپیچ کی آپ اجازت نہیں دیں گے. آپ میڈیا کو ڈکٹیٹ کریں گے, یا میڈیا کو خریدیں گے یا ڈکٹیٹ کریں گے, ایجنڈا سیٹ کروائیں گے. جب یہ طرز عمل آپ کا ہوگا, لوگوں کے پاس آج ہر طرح کی ویرائٹی آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے, ان کے پاس سوشل میڈیا ہے اور ذرائع ہیں جس کے ذریعے ان کو پوری انفارمیشن مل جاتی ہے. تو اس کا نقصان یہ ہے کہ جو اداروں کے اوپر مسٹرسٹ ہو رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے. یہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ان کو ٹرو سینس میں پولیٹیکل ہونا ہے. ہم نے تو اس وقت باجوہ صاحب کے زمانے میں ہر وقت یہ مطالبہ کیا کہ آپ اے پولیٹیکل کا کہہ رہے ہیں, آپ اے پولیٹیکل ٹرو سینس میں ہو جائیں. رجیم چینج کا ہم نے پروگرام کیا, ایاز امیر کو اسی دن مار پڑ گئی, اور اسے خود کہا کہ مجھے وہ ان محکمے کے لوگوں نے, جس کو محکمہ زراعت کہیں یا پاشی کریں, انہوں نے میرے ساتھ تشدد کیا. تو کوشچن یہ ہے کہ آپ کس کس کا منہ بند کریں گے؟ تو اس طرح کے سرکمسٹانسز میں آج ہمارے لیے, سب کے لیے, دیکھیں بڑی خوبصورت بات کی ہے عمران خان نے, جو کہا کہ یہ جزیرہ نہیں ہوگا کہ آدھے لوگ مر جائیں گے اور آدھے لوگ جو ہے نا وہ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے یا چھت پہ چڑھ جائیں گے. خدا نہ خواستہ یہ ملک ڈوبنے کی طرف آئے گا تو سب ڈوبیں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا. انتشار سے نکلنے کا واحد حل انتخابات ہیں. حقیقی آزادی مارچ آج رواں. خزم عید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ رپورٹ دے دیں تو میں آپ کو 3-4 سیٹیں دے دوں گا. مولانا خان صاحب وہ جو ریموٹ ہمیں دے دے, اور وہ جو نیلی پلی چینل ہے وہ لگائے. جاؤ شباز, ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو. اور یہاں پہ کوئی 2 نمبری نہیں چلے گی. ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگے ہم دے دیں,
एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।